جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کا ہمارا سبق ہے مضارع معروف۔ مضارع معروف اس کا یہ شعر یاد رکھیے گا، پر مضارع کا نہیں اے با وفا کوئی مستحکم قیاسی قاعدہ، ہاں پتہ آخر کا ہے یہ یاد کر، دال ساکن اس کے اول ہو زبر۔ جی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی اس کی پہچان یہ ہے کہ جی دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا اب اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو مضارع کا پتہ کیسے چلے گا۔ جی یہ صفحہ نمبر 25 سے اس کو یاد رکھیے گا۔ اب ہم آخر میں آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ جی یہ مصدر آ گئے، ان میں مصادر لکھے ہوئے ہیں، مصدر لکھا ہوا ہے اور معنی لکھا ہوا ہے، ماضی مطلق بنائی ہوئی ہے، مضارع بنایا ہوا ہے۔ تو مضارع کا چونکہ باقاعدہ قاعدہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے انہوں نے الگ الگ لکھا ہو۔ دیکھیں آمدن کا مضارع آید آئے گا، ٹھیک ہے۔ آوردن کا آورد آرد۔ تو مضارع میں کیا ہوگا، آخر میں جو دال ہوتا ہے نون کو گرانے کے بعد اس سے پہلے زبر ہوگا، پڑھا جائے گا، یعنی اس کا لہجہ یوں ہی ہوگا، آید آورد آرد آختد آخد آرایت آرامد۔ امید ہے یہ آخر میں جو ہے یہ صفحہ یاد رکھیے، مضارع کو یاد کرنے کے لیے صیغہ یہ ہے، صفحہ نمبر 38، ٹھیک ہے۔ تو یہی مضارع کی پہچان کا قاعدہ ہے۔ بات ذہن میں رہے گی جی انشاءاللہ۔ تو اس لیے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی اس کی پہچان ہے کہ بھئی دال ساکن ہوگا اس کے اوپر۔ اب جو ہم آورد سے کرتے ہیں، اچھا مضارع میں کیا ہوگا، یہ ترجمہ کو لائے کرے، یعنی فی الحال ہے نا، لاتا ہے والا ترجمہ یہاں پہ نہیں ہوگا، لائے کرے، یعنی جیسے ہم امر غائب کا ترجمہ کرتے تھے۔ تو آورد لائے وہ ایک آدمی صیغہ واحد غائب، آورند لائے وہ کئی آدمی صیغہ جمع غائب، آوری لائے تو ایک آدمی صیغہ واحد حاضر، آورید لاؤ تم کئی آدمی صیغہ جمع حاضر، ٹھیک ہے۔ آورم آخر سے پہلے زبر ہوگا لازمی طور پر، مضارع معروف کی گردان میں ہوگا، لاؤں میں ایک آدمی، آوریم لائیں ہم کئی آدمی صیغہ جمع ہوگا۔ مضارع معروف کی گردان بغیر معنی کے پڑھیں جی تو کیا ہوگا، آورد آورند آوری آورید آورم آوریم۔ مضارع معروف کی پہچان کیا ہے، بتا دیا کہ دال ساکن پہلے صیغے میں دال ساکن ہوگا، اس سے پہلے زبر ہوگی۔ جی میں لاؤں اس کی فارسی بنائیں تو میں لاؤں آورم، پرورد سے مضارع معروف کی گردان پڑھیں، پرورد پرورد
ٹھیک ہے, دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوگا. پرورند, پروری, پرورید, پرورم, پروریم. ٹھیک ہے, اچھا آگے آورید کیا صیغہ ہے, معنی بھی بتائیں. جمع حاضر کا صیغہ ہے, اور معنی کیا ہے, لاؤ تم سب آدمی, لائے, لائیں تم سب آدمی. جی, وہ کئی آدمی لائیں. جی, تو اس کی فارسی بنائیں تو آورند. جی, ربند, وہ کئی آدمی جائیں, رود روند. نشی ند, نشستن بیٹھنا, نشی ند مضارع ہے, وہ ایک آدمی بیٹھے. خورم, میں کھاؤں, خورم, خوردن کھانا, خورد مضارع واحد متکلم کسی اور. افگنی, افگنی, جی تو ڈالے, افگندن ڈالنا, افگند, افگند, افغنی تو ڈالے, یہ تھوڑا سا اس کا بول. خانیم, جی خاندن پڑھنا, خاند مضارع تو جب متکلم ہوگا خانیم. نویسید, تم لکھو. ٹھیک ہے جی, تو اس کے یہ اب دیکھیں, اب یہ اردو میں ترجمہ کریں تو مضارع اس کی صرف آسان چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی کا مضارع دیکھنا ہے تو مصدر جہاں پہ لکھیں اس کے آگے مضارع لکھا ہوگا. نشینی, جی تو بیٹھے, واحد حاضر, صیغہ واحد حاضر کا. خاند, وہ پڑھیں, صیغہ جمع حاضر. نشینم, بیٹھو میں ایک آدمی, جی صیغہ واحد متکلم. ترسیم, ڈروں میں ایک آدمی. افغنید, ڈالو تم سب آدمی, یا ڈال, افغنید تم ڈالو. آیند, آئیں وہ سب آدمی. میں بیٹھوں, میں بیٹھوں, جی نشینم, وہ کئی آدمی ڈالیں. جی افغنید, افغنند, جی افغنند, تم کھاؤ. خورید, تم کھاؤ. تو لکھے. نویسی, جو ہے نا می نویس ہوتا ہے نا, نبی خط نویس. ہم جائیں, جی تو جانے کے لیے ہوتا, جی رفتن, رود, رویم, ہم جائیں. وہ پڑھے, خاند, جی میں لکھوں. نویسم, وہ بیٹھیں. جی نشی ند. تو یہ اس کی جو ہے نا, یہ تھوڑی سی چونکہ مضارع پہلے سے ذرا مختلف ہے, اس لیے اس میں دو چیزیں آپ نے کرنی ہے. جو بھی مضارع آپ نے کرنا ہے تو ادھر مصدر آپ دیکھیں گی, اس کا مضارع بنائیں گی. مضارع یہ نہیں ہوگا جو مصدر ہوگا وہی مضارع ہوگا, نہیں. یہ پہچان ضرور ہے کہ جو بھی مضارع بنایا جائے گا تو دال ساکن پڑھی جائے گی, اس سے پہلے زبر پڑھا جائے گا. یہ تھوڑی سی پہچان ہے. بات سمجھ میں آ گئی جی؟ جی آج چونکہ یہ تھوڑا سا سبق مشکل ہے, اس کو بار بار آپ نے تھوڑا سا جس مطلب جو یاد کر سکتی ہیں وہ ان کو دہرائیں تاکہ یہ ذہن میں بیٹھ جائے. اس کو میں نے یہیں تک رکھتا ہوں آج کہ بھئی اس میں کیا ہے, مضارع دیکھنے کے لیے ہمیں وہاں مصدر میں جانا پڑے گا ایک, پھر جس کا مضارع پتہ چل گیا, پہچان کیا ہے مضارع کی, وہ آخر میں دال ساکن ہے. اچھا دوسرا, اس میں دوسرے صیغے سے لے کر آخری صیغے تک دال ختم ہو جائے گی, علامتیں صرف آئیں گی. آورد, آورند, نشیند, نشینند, نویسد, نویسند, رود, ربند. امید ہے کہ بات ذہن میں رہے گی. اللہ جل شانہ جو کچھ پڑھا ہے اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو بارگاہ میں قبول بھی فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.